رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وشفیع المذنبین ابی القاسم محمد صلی علی محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقول الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم. صلوات بھیجیے گا محمد و آل محمد پر. صلی علی محمد وآل محمد. حضرات، پہلے تو میں اپنی طرف سے اور آپ سبھی محبان امام حسین کی طرف سے امام ولی عصر علیہ السلام کی بارگاہ میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور میں اپنی طرف سے سبھی محبان امام حسین السلام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں. پرسے کے دن آ گئے، غم و اندوہ کی تاریخیں آ گئیں. یوں تو ہم یاد امام حسین علیہ السلام میں اور ان کے غم میں پورے سال غمگین رہتے ہیں، لیکن ایام عزائے حسینیہ اور اس میں بالخصوص عشرۂ اولیٰ، یہ ہمارے لیے بہت ہی غم و اندوہ کی تاریخیں ہیں. اس میں ہم نماز رسول کے غم میں سیاہ پوش ہوتے ہیں، اور 2 مہینے 8 دن تک ہم کسی طرح کی کسی بھی خوشی کی تقریب میں شریک نہیں ہوتے. سوال اگر ہم سے یہ کیا جائے کہ ایسا تم کیوں کرتے ہو، تو اس کیوں کا جواب یہی ہے ہمارے پاس کہ ہم محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں. رسول کے نواسے کا گھر اجڑ گیا محرم میں. 10ویں محرم روز عاشور، فاطمہ کا لال بے جرم و خطا سرزمین کربلا پر نام نہاد مسلمانوں کے ہاتھوں، جس کا سرغنہ تھا یزید ابن معاویہ، اس نے امام حسین کو قتل کر دیا. یہی وجہ ہے کہ ہم امام حسین علیہ السلام کے غم میں غمگین ہو کر ان کو پرسہ دے کر یہ بتاتے ہیں کہ ہم یزید کے گروپ والے نہیں ہیں، ہم یزید کے فیور میں نہیں ہیں، ہم نواز رسول حضرت امام حسین علیہ السلام
کے ساتھ ہیں. جیسا کہ ہم جب امام حسین السلام کو سلام کرتے ہیں اور ان کی زیارت پڑھتے ہیں تو زیارت میں بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ کاش کو ہم کربلا میں ہوتے تو ہم آپ کی نصرت کرتے اور آپ کے ساتھ قربان ہوتے. یہی وجہ ہے کہ حسینی مسلمان، آل رسول کے چاہنے والے مسلمان، محمد رسول اللہ کو اللہ کا رسول ماننے والے مسلمان، دیندار مسلمان، متقی اور پرہیزگار مسلمان کبھی بھی ہجری سال کی مبارکباد کسی کو نہیں دیتے. دوستوں، یقیناً ہجری سال کی ابتدا ماہ محرم سے ہوتی ہے، لیکن اس ماہ محرم میں 1461 ہجری میں جو واقعہ سرزمین کربلا پر گزرا ہے، اس واقعے کے بعد محرم کا مہینہ یا غم امام حسین کے جو دن ہیں، پورے 2 مہینے 8 دن، اس میں کسی کو مبارکباد دینے کا دن نہیں ہے، بلکہ یہ تعزیت کے دن ہیں، یہ پرسے کے دن ہیں، یہ غم و اندوہ کے دن ہیں، یہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پرسہ پیش کرنے کے دن ہیں. میں اپنے ان مسلمان بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ جو ماہ مبارک میں روزے رکھتے ہیں، ماہ مبارک رمضان میں، اور پھر صوم و صلات کو بھی ادا کر رہے ہیں، وہ ذرا غور و فکر کریں کہ جس مہینے میں رسول کا گھر اجڑا ہو، جس مہینے میں رسول کی نواسیاں بے مخنوں چادر گھمائی گئی ہوں، جس مہینے میں خانواد رسالت پر مظالم ڈھائے گئے ہوں، وہ مہینہ مبارکباد دینے کا مہینہ نہیں ہے. بہرحال اللہ ہم سب کی ہدایت کرے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم غم امام حسین میں مصروف غم ہوں، اور سب کے سب جو بھی محمد رسول اللہ کا کلمہ پڑھتے ہیں وہ حضور ختمی مرتبت کو محرم کا چاند دیکھنے کے بعد تعزیت اور پرسہ پیش کریں. دوستوں، میں چند باتیں اور بھی عرض کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ یہ چاند رات کی مجلس ہے. آنے والے دن یعنی کل پہلی محرم ہے، اور ایک دن گزرتا جائے گا یہاں تک کہ عاشورے کا دن آ جائے گا، جو ہم سب کے لیے بڑا ہی غم و اندوہ کا دن ہے. میں علی ٹی وی کے ذریعے آپ حضرات تک یہ بات پہنچانا چاہتا ہوں کہ اس مہینے میں کسی کو مبارکباد نہ دیجیے. چند سالوں سے جمعہ مبارک کے میسج کا رواج چلا ہے. بے شک جمعے کا دن بڑا مقدس دن ہے. جمعے کے دن کے بہت اہم اعمال ہیں جن کا بہت زیادہ اجر و ثواب ہے، لیکن چاہے ماہ
محرم ہو اور چاہے روز جمعہ ہو، ہمیں سیرت پاک پیغمبر اسلام میں اس دن مبارکباد دینے کا کوئی واقعہ نظر نہیں آیا۔ میں محبان امام حسین، عاشقان محمد و آل محمد کی بارگاہ میں گزارش کروں گا کہ نہ محرم کا چاند دیکھ کے کسی کو مبارکباد دیجیے، نہ ایام عزائے حسینیہ میں روز جمعہ کسی کو مبارکباد کا میسج سینڈ کیجیے۔ اس لیے کہ یہ 2.25 مہینے جو ہیں، محرم کا پورا مہینہ، سفر کا پورا مہینہ اور ربیع الاول کے 8 دن، یہ غم امام حسین کے لیے مخصوص ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ سفر کے مہینے میں ہمارے اور آپ کے 7ویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام کی ولادت بسعادت ہوئی۔ لیکن محبان اہل بیت 7ویں امام کی ولادت کے جشن نہیں مناتے ہیں، نہ سرخ کپڑے پہنتے ہیں، نہ گھروں میں اچھے کھانے پکواتے ہیں، اور نہ کوئی خوشی مناتے ہیں، جبکہ 14 معصومین میں جب بھی کسی معصوم کی ولادت کا دن آتا ہے یا شب آتی ہے تو ہم جشن کرتے ہیں، سرخ کپڑے پہنتے ہیں، اچھے کھانے پکواتے ہیں۔ لیکن 7ویں امام کی ولادت کیونکہ سفر کے مہینے میں منائی جاتی ہے، اس لیے احترام عزائے امام حسین میں ہم اسے خوشی کے عنوان سے نہیں مناتے ہیں۔ تو جب ہم 7ویں امام، امام موسیٰ ابن جعفر علیہ السلام کی ولادت کا جشن یا خوشی نہیں مناتے ہیں، اس لیے کہ یہ تاریخیں غم امام حسین علیہ السلام کی ہیں، تو پھر روز جمعہ ایام عزائے حسینیہ میں مبارکباد کے میسج سینڈ کرنا یہ خلاف محبت امام حسین علیہ السلام ہے۔ میں محبان اہل بیت سے گزارش کروں گا کہ ایام عزا میں روز جمعہ آپ اعمال جمعہ کے میسج سینڈ کر دیجئے، آپ دعائے ندبہ کے اوپر زور دیجئے، زیارت امام حسین پڑھنے کے لیے زور دیجئے، لیکن کسی کو مبارکباد کا کوئی میسج سینڈ نہ کیجیے گا۔ میں آپ کی خدمت میں، عزاداروں کی خدمت میں بالخصوص یہ بھی عرض کروں گا، خدا آپ کو سلامت رکھے، پروردگار عالم آپ کی عمر میں اضافہ کرے، صحت و سلامتی، تندرستی، طول عمر آپ کو اللہ عطا کرے۔ آپ ہی حضرات زینت عزا ہیں، آپ ہی حضرات سال بھر اہل بیت کی خوشی میں خوش ہوتے ہیں، اہل بیت کے غم میں غمگین ہوتے ہیں، اور آپ ہی حضرات ایام عزائے حسینی میں راتوں کو جاگتے ہیں، نوحہ خوانی کرتے ہیں، سینہ زنی کرتے ہیں، آپ ہی حضرات خونی ماتم کرتے ہیں، آپ ہی حضرات دہکتے ہوئے انگاروں پر چلتے ہیں، آپ ہی حضرات علماء، خطبہ، واعظین کی تقریروں کو بشکل مجلس سماعت فرماتے ہیں۔ لیکن کبھی کبھی چند غلطیاں ہم سے جان بوجھ کے تو نہیں ہوتی ہیں۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ کوئی حسین ابن علی کا عزادار جان بوجھ کے کوئی عزاداری میں غلطی کرے گا، نا سمجھی کے وجہ سے یا غیر توجہی کی وجہ سے کبھی کبھی
ہم سے کچھ غلطی ہو جاتی ہے. مثلاً ہم نے سبیل پر چائے لی، ایک گھونٹ پی، ہمیں اچھی نہیں لگی، ہم نے اسے پھینک دیا. کسی سبیل سے ہم نے شربت لیا، شربت ہمیں پسند نہیں آیا، ہم نے یوں ہی زمین پر اس گلاس کو ڈال دیا. یاد رکھیے، یہ سبیل امام حسین پہ جو بھی تقسیم ہو رہا ہے یہ تبرک امام حسین ہے. اس کا احترام ہر مومن پر، ہر شیعہ پر واجب ہے کہ وہ اس کا احترام کرے. تبرک ذائقے کے لیے نہیں بٹتا ہے، تبرک مزے لینے کے لیے نہیں تقسیم ہوتا ہے، بلکہ یہ تبرک امام حسین کی یاد میں سبیلوں پہ جو پانی پلایا جا رہا ہے، شربت پلایا جا رہا ہے، یہ امام حسین علیہ السلام کی یاد میں، کیونکہ امام حسین علیہ السلام کو پیاسا ذبح کیا گیا، ان کی یاد میں پیاسوں کو پانی پلانے کا انتظام ہوتا ہے. جو طعام تقسیم ہوتا ہے، کھانا تقسیم ہوتا ہے، یہ بھی امام حسین صلوات والسلام کی یاد میں تقسیم ہوتا ہے کہ کربلا میں 3 دن امام حسین اور امام حسین کے ساتھیوں کے اوپر کھانا پانی بند کر دیا گیا تھا. اللہ نے تبرک امام حسین علیہ السلام میں شفا رکھی ہے. یہ تبرک شفا سمجھ کے استعمال کیجئے، تبرک کی بے حرمتی نہ کیجئے. میں نے ادھر استقبال اذاں کی کئی مجلسیں خطاب کی، بمبئی میں بھی، اس کے علاوہ اور جگہوں پر بھی. میں نے ہر مجلس میں امام حسین کے عزاداروں سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کی ہے کہ آپ عزاداری کے ہر عمل کو عبادت سمجھ کر انجام دیجیے. بے شک آپ اسے عبادتی سمجھتے ہیں، لیکن اگر 100 میں 2-4 بے توجہی کی وجہ سے اسے تہوار سمجھ کر انجام دے رہے ہیں تو میں انہیں متوجہ کرنا چاہتا ہوں، محرم کوئی تہوار نہیں ہے، کوئی فیسٹیول نہیں ہے. ایام ازائے حسینیہ کنڈولنس ہے، اور اسے ہمیں کنڈولنس کی طرح سے منانا چاہیے. امام حسین علیہ السلام کی عزاداری میں اپنی بہنوں سے بھی عرض کروں گا اور اپنے بھائیوں سے بھی عرض کروں گا اور اپنے چھوٹے بچوں سے بھی عرض کروں گا کہ جب بھی آپ عزائے امام حسین علیہ السلام میں شریک ہوں، چاہے وہ شرکت مجلس میں ہو، چاہے وہ انجمن میں نواخانی میں ہو، چاہے وہ کسی روضے کی زیارت میں ہو، چاہے وہ کسی جلوس میں ہو، اگر نام امام حسین پر آپ اپنے گھر سے نکل رہے ہیں، کوشش کیجئے کہ جتنی دیر آپ غم امام حسین میں شریک رہیں، باوضو رہیں. امکان ہے بیماری کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے آپ زیادہ دیر وضو میں نہ رہ سکتے ہوں. امکان ہے کہ بار بار وضو کرنا آپ کے لیے مشکل ہو یا دشوار دہ ہو. تو میں ایسے لوگوں کے لیے عرض کروں گا کہ آپ
کم از کم جب گھر سے اس نیت سے نکلیں کہ میں ادائے امام حسین میں شرکت کر رہا ہوں تو اس وقت باوضو ہو کے نکلیں، اور جب تک کہ آپ کے امکان میں ہے اس وضو پر باقی رہیں، اور اگر وضو ٹوٹ جاتا ہے اور دوبارہ وضو کرنا آپ کے لیے دشوار ہے تو انشاءاللہ اللہ آپ کی مجبوری کو دیکھ کر آپ کو اجر و ثواب دے گا۔ میں یہ باتیں اس لیے عرض کر رہا ہوں آج اس پہلی مجلس میں جو علی ٹی وی کے اسٹوڈیو میں منعقد کی جا رہی ہے۔ خدا سلامت رکھے علی ٹی وی کی پوری ٹیم کو کہ یہ عشرہ جب کووڈ-19 چل رہا تھا اور 2 سال تک مجلسیں باقاعدہ طور پہ امام بارگاہوں میں نہیں ہو رہی تھیں، تو اس وقت یہ عشرہ شروع کیا گیا تھا، لیکن اس سال الحمدللہ مجلسیں اسی طرح سے ہوں گی اور ہو رہی ہیں کہ جس طرح سے پچھلے سالوں میں ہوا کرتی تھیں، لیکن انہی نے جو ادائے امام حسین کی بنیاد اپنے اسٹوڈیو میں ڈالی ہے اسے انہی نے کنٹینیو کیا، اور اسے انہی نے چاہا کہ جو ذکر امام حسین ہو رہا ہے یہ ہوتا رہے۔ عزیزان گرامی، میں نے اس لیے آپ کی خدمت میں یہ عرض کیا